آیت 15-16 میں ہے کہ انسان کا تو یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائے اور اس کو چاہ و نعمت عطا کرے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، اور اگر دوسری طرف سے آزمائے کہ اس کا رزق پر تنگ کر دیا جائے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے رزق کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق فرمائی ہے، لہٰذا اگر رزق میں تنگی ہے تو اسے اپنی توہین سمجھنا غلطی ہے، اور اگر رزق میں وسعت و کشادگی ہے تو اسے اپنی عزت و توقیر سمجھنا بھی غلطی ہے۔ آیت 16 سے 20 میں کہا جا رہا ہے کہ عزت و ذلت کا معیار دولت کی کثرت و فراوانی یا رزق کی تنگی پر ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ تم لوگ اپنی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہو، اور وراثت کا سارا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہو اور حقداروں کو اس کا حق بھی نہیں دیتے ہو، اور یہ سب اس لیے کہ تم لوگ صرف مال سے محبت کرتے ہو۔ اب آخر میں آیت 21 سے 30 تک میں قیامت کے قائم ہونے، میدان حشر کے قائم ہونے اور اس کے بعد حساب کتاب کے ہونے کا ذکر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دیا جائے گا اور تمام لوگوں کو میدان حشر میں زندہ کر کے جمع کر دیا جائے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے۔ اس روز جہنم کو لایا جائے گا اور اس دن انسان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، مگر اس دن اس کا سمجھنا بے سود و بیکار ہوگا۔ وہ پچھتائے گا کہ کاش اس نے اپنی اصلی زندگی کے لیے آگے کچھ اچھے اعمالات بھیجے ہوتے کہ جو اس کو اس دن کام آتے، تو پھر اس کو اللہ کے عذاب جیسے دینے والا اور کوئی عذاب نہ دے گا، اور پھر اللہ کے جیسے جکڑنے والا اس کو اور کوئی جکڑنے والا نہ ہوگا۔ البتہ ایمان والوں سے کہا جائے گا کہ اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب کی طرف واپس یوں لوٹ جا جیسے تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، سو اب داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں۔ اطمینان والی جان یعنی نفس مطمئنہ سے مراد انسان کا وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے کرتے بالکل پرسکون ہو گیا ہو اور نافرمانیوں سے محفوظ ہو گیا ہو۔ ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا پڑھنے کو کہا: خدایا میں تجھ سے ایسا نفس طلب کرتا ہوں جو تیری ذات پہ اطمینان اور بھروسہ رکھتا ہو، تیری ملاقات پہ ایمان رکھتا ہو اور تیری قضا پر راضی ہو اور تیرے دیے ہوئے پہ قناعت کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔